معاشرے کا سنگین مسئلہ ہے، خواتین خاصی اس چیز کے لیے ڈپریشن کا شکار ہیں اور وہ ہے تھائرائڈ۔ یہ ایسا مرض ہے جو خاموشی کے ساتھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے۔ یہ گردن جو ہے نا ہماری، اس کے اندر گلینڈ ہے، ہم اپنی زبان میں اسے غدہ درقیہ بھی کہتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اگر عورتوں کو یہ ہو جائے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے پھر اولاد نہیں ہوتی، لیکن یہ کینسر تک لے کے جاتی ہے اور یہی گلے کا کینسر ہوتا ہے آگے جا کے۔ کون سا ٹیسٹ ہے جو کروانا چاہیے؟ T3 ہے، T4 ہے۔ اگر ہائپو تھائرائڈ کی کوئی پیشنٹ ہے لڑکی، اس کے لیے آپ حل بتائیں، مسئلہ بتائیں، اس کا کیسے سالو ہو سکتا؟ اس سے چاہیے رائس بند کریں، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، یہ ٹھنڈی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا انوائرمنٹ آپ سردی میں رہتے ہیں، آپ گرم کپڑے پہن کے رکھیں۔ ہائپر کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ہائپر میں کون سی غذائیں کھانی چاہیے؟ نسخہ یہاں پہ بھی یہی چلے گا، انفیکشن کے لیے، سوزش کے لیے یہ نسخہ اتنا کمال کا ہے۔ اب مردوں میں بھی آ رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیا علامات ہیں؟ اچھا، کچھ لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ لوگوں کو کم لگتی ہے، کئیوں کا وزن بڑی جلدی بڑھ جاتا ہے، کئیوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے، یہ ہائپو کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سنو پوڈ کاسٹ اور میں ہوں آپ کی میزبان ماہم زاہد۔ اور آج کے اس پوڈ کاسٹ میں بہت ہی اہم موضوع ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ معاشرے کا سنگین مسئلہ ہے، خواتین خاصی اس چیز کے لیے ڈپریشن کا شکار ہیں اور وہ ہے تھائرائڈ۔ ہائپر اور ہائپو تھائرائڈ ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں اور کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے تھائرائڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں، ان تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ریناؤنڈ ہربلسٹ موجود ہیں، حافظ فرحان حنیف صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اس موضوع کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ حافظ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ تھائرائڈ ہے کیا، ہوتا کیوں ہے، اور کیا غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ تھائرائڈ جنم لیتا ہے ہماری باڈی میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بات کی، یہ ایسا مرض ہے جو خاموشی کے ساتھ انسان کو اندر سے کھوکھلا کرتا ہے، ختم کرتا ہے۔ اور یہ ایسا مرض ہے جو مرد پہلے صرف عورتوں کو بہت زیادہ ہوتا تھا، اب یہ مردوں کو، بچوں کو بھی ہونا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کیا، یہ گردن جو ہے نا ہماری، اس کے اندر ایک گلینڈ ہے، غدود ہے، ہم اپنی زبان میں اسے غدہ درقیہ بھی کہتے ہیں۔ اب اس کی وجہ سے یہ مسئلہ بنتا ہے۔ اب اس گلینڈ کا کام کیا ہے؟ اس کا کام مین جو اس کا کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حرارت غریزی، میٹابولزم، قوت ہاضمہ، قوت تولید، یہ سب کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ اور یہ ساری چیزوں کا ان بیلنس کب ہوتی ہیں؟ جب انسان کے اندر خون، بلغم، صفرا اور سودا، چار خلات ہیں ہم میں، چاروں کو جب ان میں ان بیلنس ہوتا ہے، بیلنس آؤٹ ہوتا ہے، ان بیلنس ہوتی ہیں، تو تب یہ مرض ہیوی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کا جو ہے نا، اس میں آگے اس کی چار قسمیں ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کو دو ہی ہوتی ہیں، بہت کم لوگوں کو تیسری ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے ہائپو تھائرائڈ، ایک ہوتا ہے ہائپر تھائرائڈ، ٹھیک ہے، اور تیسرا اس میں آتا ہے گوئٹر، ٹھیک ہے۔ اب جو ہائپو تھائرائڈ ہے، اس میں وزن زیادہ ہو جاتا ہے، ہارمون ان بیلنس ہوتے ہیں، ماہانہ سرکل آتا ہی نہیں ہے، اگر آتا ہے تو بہت کم، چہرے کے اوپر بال آ جاتے ہیں، موٹاپا بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ عورتوں کو کہا جائے کہ اس میں اگر عورتوں کو یہ ہو جائے تو اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے پھر اولاد نہیں ہوتی، بے اولادی کا سبب۔ اسی طرح مردوں میں بھی اگر ان کو یہ مسئلہ بن جائے تو اس کی وجہ سے بازو کا جراثیم جو سیمنز ہوتے ہیں وہ زیرو پہ چلے جاتے ہیں، ایزوسپرمیا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتی۔ یعنی کہ کیسی بات، اس کو عام بیماری سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عام نہ سمجھے اور اگنور کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیسی بات ہے، جو گوئٹر ہے اس میں گلٹی، سوزش بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ کیسی بات ہے، لوگ اس کو عام لیتے ہیں لیکن یہ کینسر تک لے کے جاتی ہے، اور یہی گلے کا کینسر ہوتا ہے آگے جا کے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ بات نہیں رکتی، یہ آگے جا کے کینسر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو ہمیں جب بھی تھوڑا سا مسئلہ بنے، ہمیں رپورٹس کروانی چاہیے۔ سب سے پہلے تو حافظ صاحب ہم ٹیسٹ کا ہی کہہ لیتے ہیں، کون سا ٹیسٹ ہے جو کروانا چاہیے اس کی تشخیص کے لیے؟ T3 ہے، ٹھیک ہے، T4 ہے۔ تو یہ ٹیسٹ نا بہترین ہے اس کے لیے، وہ ٹیسٹ کروائے جائیں تو اس سے نا پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات عام روٹین میں پہلے جو ہوتا تھا، ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے، تو بازو کو ایسے کروا کر نا وہ دیکھتے تھے کہ اگر تو ایسے بازو ایسے ایسے کر رہا ہے، کام رہا ہے، بالکل بیلنس نہیں ہو رہا، تو پھر اس کو تھائرائڈ ہے۔ تو اس لیے دوسرا، تھائرائڈ کی سمٹمز بہت ہیں۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات
टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले ही पता चल जाता है। काइंड ऑफ वो PCOS वाले ही PCO जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर औरत को महाना सर्कल नहीं हो रहा है, उसका वेट बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन, गुस्सा, जिद ये बढ़ती जा रही है, ठीक है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं, और इसके ना कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, चेहरे के ऊपर बाल आ जाते हैं, पट्टों में खिंचाव हो जाता है, जिसमें दर्दें रहना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। बाज़-औक़ात कई पेशेंट में ऐसा भी होता है कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, जिद, एंजाइटी, खौफ इतना बढ़ जाता है कि लोग इसको ना बजाय किसी अच्छे तबीब के पास जाने के या टेस्ट करवाने के वो बाबों के पास चले जाते हैं, जैली आमलों के पास, ही इसको कुछ हो गया, साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवा रहे होते हैं कि ज़हनी कोई प्रेशर है, मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो सिर्फ इसमें जाके वो वहाँ पे ना जाली पीरों के पास जाके टाइम भी ज़ाया करते हैं, पैसे भी ज़ाया करते हैं, बाद में उन्हें पता चलता है कि ये हमारा मसला तो ये था। साहब यहाँ आपकी बात से एक बड़ी खूबसूरत बात निकलती है कि ख़वातीन के अंदर इंटरनली इतने हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं या चीज़ें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट, इमोशंस बहुत इफेक्ट हो रहे होते हैं। चिड़चिड़ापन लोग समझते हैं ये औरत का बड़ा मसला है, औरत तो चिड़चिड़ी होती है, बीमारी की वजह से बदजुबानी करती है, लेकिन उसमें चिड़चिड़ाहट तो हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन्स की वजह से। दूसरा इख्तनाकुर रहम, ये हमारे एक बीमारी है। इसमें क्या होता है, बाओगोला, यानी कि जब किसी लड़की की शादी लेट हो जाए या बाज़-औक़ात उसको अगर हल्का सा भी ऐसे होता है ना, यहाँ पे जाके अटक जाता है, तो वो ऐसी हरकतें करती है। ये जो इख्तनाकुर रहम की बीमारी ना, इसमें महाना सर्कल बहुत पेन से आते हैं। तो इसमें होता है कि बाज़-औक़ात कई लोगों को जब ये वाली बीमारी, वो अक्सर औरतें आके ना, बेटियाँ बहनें आके कहती हैं हमारे ऐसे लगता है जैसे गोला सा है, वो यहाँ पे, उससे होता क्या है, उससे जब वो अटैक होता है ना, तो जो लड़कियां होती हैं ना, वो बाल खुले, को जो चीज़ हाथ में आई मार देनी है, यानी कि वो सारी की सारी सिम्टम्स ऐसी होती हैं जैसे इसके ऊपर जादू है। तो मेरे पास जब आती है ना, तो मैं सिर्फ यकीन करें दम तो मैं करता हूँ, क्योंकि अल्लाह के नबी की इसमें जो हदीस है, जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें शिफा है, तो मैं दम कर देता हूँ, ठीक है। सूरह फातिहा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, लेकिन साथ में दवाई देता हूँ इख्तनाकुर रहम की। जब वो मसला ठीक होता ना, वो कहते हैं हमारी बच्ची, आपने दम किया था, बच्ची ठीक होगी, लेकिन फिर मैं समझाता हूँ ये सिर्फ ये मसला नहीं था, इसकी बीमारी भी थी। इसी तरह बे औलादी में भी हम बाज़-औक़ात क्या करते हैं, वो लोगों को जैली पीरों के पास जाते रहते हैं, अपने टेस्ट नहीं करवाते। और बहुत सारी औरतों को मैंने देखा है, वो सिर्फ ऐसे ही जाके ना जाली पीरों के पास जा के, या उसने कह दिया ये शरबत पी लो, ये पी लो, ये ठीक हो, वो अच्छी खासी खूबसूरत स्मार्ट औरतें इतनी मोटी हो जाती हैं यंग एज में, दवाइयाँ खा के, टेस्ट नहीं करवाया होता दवाइयाँ, और फिर अक्सर जगह पे ऐसा होता है मर्दों का टेस्ट नहीं करवाया जाता। मैं कहता हूँ कि जब भी मेरे पास बहुत सारा पेशेंट बेऔलादी का आता है, मैं दोनों को बुलवाता हूँ, फॉल्ट किस में है, अगर दोनों है तो दोनों का इलाज हो, नहीं तो जिसके अंदर फॉल्ट है वो इलाज करवाए। ये जो पहला देखिए एक सहूलत है, टेस्ट, जब टेस्ट करवाएं, अक्सर मर्द टेस्ट नहीं करवाते, ये जुल्म, औरत को माशरे में ज्यादा दिया जाता है। और होता क्या कि जब वो दवाइयाँ खा के 2-4 साल में औरत वाकई बीमार हो जाती है ना, तो फिर वो अपना टेस्ट फिर करवाती है, और फिर भी उस वक्त तक औरत भी बीमार हो चुकी होती है, तो फिर ऐसा होता है वो कहते हैं देखें ये तो पहले बीमार है, देखें इसका टेस्ट हुआ है। कि आप शुरू में टेस्ट करवाएं ना, 2-4 माह 6 माह आप देखिए, उसके बाद टेस्ट दोनों का करवाएं, दोनों फिर जाके चेकअप करवाएं। और हकीम साहब आपके इस बात से एक बड़ा वास्ट टॉपिक निकलता है कि औरत की साइकी को समझने के लिए उसकी मेडिकल कंडीशन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कहता हूँ देखें, ऐसे ही नहीं कुरान में भी आया और ऐसे ही हदीस में नहीं आया कि अगर कोई इंसान आपने देखना है ना दुनिया में उसको जन्नत मिल जाए, तो अगर उसको नेक बीवी मिल गई है ना, उसकी दुनिया ही जन्नत है। अगर उसको बद बीवी मिल गई तो दुनिया ही दोज़ख है। यानी कि अच्छी बीवी और उसके साथ अच्छा ताल्लुक, ये दुनिया ही जन्नत। आपने अगर जन्नत बनानी है तो आपको भी बीवी के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। आप जब मिल के चलेंगे यहाँ पे, अगर आप बीवी को बीवी के हकूक नहीं देंगे, इसी तरह मर्द के हकूक बीवी अदा नहीं करेगी, तो इसमें फिर आपका ताल्लुक अच्छा नहीं रह सकता। मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह जिनका आपस में ताल्लुक अच्छा है, एक दूसरे के देखें, ये सबसे बड़ा मसला ना, अगर औलाद नहीं हुई तो आप दोनों को आपस में प्यार मोहब्बत है, दोनों मिल के बैठ के सोचें, फिर किसी अच्छे तबीब के पास जाएं, दोनों बैठ के खुले दिल से तस्लीम करें। अब मेरे पास जब पेशेंट ऐसा आता है ना, अब अगर उसे थायराइड का इशू है, कोई भी है, तो अगर औलाद नहीं हो रही तो मैं क्या समझाता हूँ, मैं दोनों को गाइड करने के बाद बड़े प्यार से, वाइफ फिर वो भी चूंकि तबीबा है तो लेडीज को चेक करती हैं, मैं पल्स चेक करता हूँ, तो उसके बाद ये होता है कि फिर हम उन्हें समझाते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल एक की गलती है भी तो हम इस तरीके से बताते हैं दोनों का आपस में ताल्लुक खराब ना हो,
دونوں کا تعلق نہ خراب. اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک کو بتا دیا نا مسئلہ تو اسے تانے مار مار کے اسے معاشرہ نہیں جینے دیتا. اور کیسی بات ہے، عورت کا جو صبر دیکھیے، مرد نے پورا دن گزار لینا ہوتا ہے باہر، عورت نے رہنا ہوتا ہے گھر. میں خود بتاتا ہوں کہ میں اپنی سٹوری سناتا ہوں کہ ہم نے جب پہلا شادی ہوئی تو پہلا بچہ تھوڑا سا لیٹ ہوا، کچھ 6 ماہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری سنائی. تو اس میں ہوا کیا، وہ جو 6 مہینے تھے، اب وائف نے جہاں جانا نا، مطلب شروع میں گئے، ہاں جی، یہ بڑا سوال ہوتا ہے، بہت سوال ہوتا ہے. اور باہر چھوڑیں اپنی بہنیں، اپنی نندیں، اپنے سارے رشتہ دار، اپنی سہیلیاں، اب جہاں پہ بھی جائیں نا، پہلا سوال یہ. اب ہوا کیا، شروع میں 2 ہم گئے ایک آدھی دعوت پہ، جب یہ رویہ دیکھا ہم نے دعوت ہی نہیں اٹینڈ کی. کیونکہ دیکھیں اب ہوتا کیا کہ مرد نے پورا دن باہر لوگوں کے ساتھ گزار لیا، عورت ایک 4 دیواری میں بند ہے، وہاں پہ اسے کوئی بھی پوچھتا ہے نا، اچھا کئی لوگ نہیں ایسی تو دعا دینے پہ ہیں. ایسے میں اگلے بندے کو اگر جب آپ پوچھتے ہیں نا صرف، تو یہ اس کے لیے اتنا تکلیف دے. میرا آپ کبھی بھی ایسی جو بیٹی بہنیں کبھی بھی ان سے بار بار یہ تو سوال نہ کریں. آپ کو نہیں پتا، مجھے پتا ہے، میرے پاس کئی ایسے جو آتے ہیں نا دونوں کپل، کئی میں نے بیٹیوں کو دیکھا پوری رات قرآن پڑھتی ہیں، صبح تہجد پڑھتی ہیں، روتی ہیں رب سے. تو مقصد کہنے کا وہ تو پہلے بیچاری اتنی پریشان ہے. حکیم صاحب، اور اوپر سے یہ دین بھی اللہ کی ہے، اللہ کی دین ہے، آپ اس پہ سوال کر ہی نہیں سکتے. یہ بیسک معاشرے کی ویسے ٹریننگ ہونی چاہیے کہ جس کی شادی نہیں ہو رہی آپ پوچھتے ہیں شادی نہیں ہو رہی، بچہ نہیں ہو رہا، بچہ نہیں، یہ غلط چیز ہے. لیکن یہ تو ایک نارمل کنڈیشن ہے کہ چلے لوگ پوچھتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر کوئی تھائرائڈ کا پیشنٹ ہے جس کی جو ہے ہی بے اولادی والے مرحلے سے گزر رہا ہے، اور وہ پھر ڈپریشن کتنا ہے، اس کو فزیکلی اس کی اتنی ساری پرابلمز ہیں، پینز اتنی ہیں، اوپر سے لوگوں کے تانے توشے، وہ اس کا تو سروائیول بڑا مشکل ہو جائے گا عورت کا. سب سے زیادہ کام یہ عورتیں کیوں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، انزائٹی کا شکار، غصہ، چڑچڑاپن اس لیے بیٹیوں میں بہنوں میں بڑھ جاتا ہے. جب بار بار آپ سوال کرتے ہیں نا، اس سے پھر وہ ایک لیول ہوتا ہے نا برداشت کا، وہ جب حالانکہ وہ برداشت کرتی ہیں لیکن ایک لیول سے جب بڑھ جاتا ہے، تو میں تو اس میں کہوں گا میرے اپنے مطلب جو ہم پھر اس کو لیبل لگا دیتے بدتمیز. اچھا اس میں نا میں نے ایک چیز اور دیکھی ہے، صبر کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے ایمان والو صبر طلب کرو، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ اور صبر سے، یعنی کہ مدد مانگو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اللہ کیا کہہ رہا ہے، ان اللہ مع الصابرین، میں کس کے ساتھ ہوں؟ بے شک میں صبر کرنے والے کے ساتھ. تو یہاں پہ میرے پاس جو کیس تھا، میرے ہم زلف ہیں جو میری جو ہے وائف کی بڑی سسٹر، ان کو اللہ نے 16 سال بعد اولاد دی، لیکن انہوں نے اپنے آپ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا، پیار محبت اذکار. تو 16 سال بعد اللہ نے پہلا بیٹا دیا، ساتھ ہی 17ویں سال میں اللہ نے پھر بیٹا دے دیا. مقصد کہنے کا یہاں پہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں رب نے جب دینا ہے تو آپ کبھی بھی جلد بازی نہ کریں. میں نے بڑے بڑے اچھے رشتوں کو ختم ہوتے دیکھا، جلد بازی نہ کریں. رب نے جب لکھا ہے نا، بعض اوقات ہم نا مانگ کے دعائیں تو پھر بیٹا لیتے ہیں، اور وہی بیٹا کل کو آپ کو ذلیل جب کرواتا ہے نا، تو پھر کہتے ہیں اللہ ایسی اولاد نہ ہی دینا. ایک تو جب بھی دعا کریں تو اللہ نیک صالح اولاد، اور اس میں دعائیں جو پڑھنی چاہیے، ربی حب لی من الصالحین، اور اس کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ، یہ 3 دعائیں کثرت سے پڑھیں تو رب آپ کو اولاد دے گا. صاحب بہت زبردست اساسات ہمیں دیکھیں، روحانی ٹریننگ بھی مل رہی ہے، دعاؤں کا بھی پتہ چل رہا ہے، اب نسخے بھی جان لیتے ہیں. یقیناً ذکر بھی کرنا چاہیے، عبادات بھی کرنی چاہیے، اللہ سے مدد بھی مانگنی چاہیے. بے اولادی کے لیے تو آبویسلی جب دینی ہی اولاد اللہ نے ہے تو اللہ سے آپ طلب کریں، معاشرے کو آپ چھوڑیں، باتوں کو چھوڑیں. اگر ہائپو تھائرائڈ کی کوئی پیشنٹ ہے لڑکی، اس کے لیے آپ حل بتائیں، مسئلہ بتائیں، اس کا کیسے سالو ہو سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلا کام تو اسے پرہیز کرنا پڑے. ٹھیک، اس سے چاہیے رائس بند کریں، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، کیونکہ یہ ٹھنڈی چیزوں سے زیادہ ہوتا ہے. اوکے. انوائرمنٹ بھی اس میں، اگر آپ کا انوائرمنٹ آپ سردی میں رہتے ہیں تو آپ گرم کپڑے پہن کے رکھیں. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی، میکسیمم کوشش کرنی ہے آپ نے ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے. فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم، یہ ساری چیزیں اس میں، کیونکہ میدے والی چیزیں بنی ہوئی ساری وہ آپ کے اندر یہ پیدا کرتی ہیں، وہ نظام کو خراب کرتی ہیں. لیکن اس میں پہلے بولا میٹابولزم کا بڑا کردار ہے، ٹھیک ہے، قوت ہاضمہ کا بڑا کردار ہے. اگر یہ حرارت غریزی کیا جو جسم کو تقویت دیتی ہے، یعنی کہ اس میں میٹابولزم جو ہے وہ سلو ہو جاتا ہے. ہاں جی، اس میں اس لیے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، اکثر عورتوں کو نا یا تو یورین زیادہ آنا شروع ہوتا ہے، یا کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، پٹھوں میں کھچاؤ رہنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پین کلر بہت لیتی ہیں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے.
تو سب سے پہلے تو ایکسرسائز کریں، سردی سے بچیں، ٹھیک ہے. اور پھر کھانے میں ایسا پیشنٹ سب سے پہلے اسے چاہیے کہ گلے کے لیے ہائپو تھائرائڈ کے لیے ہلدی لے لے 50 گرام، ملٹھی لے لے 50 گرام، سونف لے لے 50 گرام، کٹ شیرین لے لے 50 گرام. یہ چاروں چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے نا تو اس کا جو کوشش کرے شہد میں ملا کے آدھا چمچ صبح شام. اگر شوگر وغیرہ ہے یا بہت زیادہ مطلب موٹاپا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ عام نیم گرم پانی کے ساتھ اسے کھائے، دن میں 2 سے 3 مرتبہ لگاتار اسے 3 مہینے استعمال کر لے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اس کے بعد آ گیا اب ایسے پیشنٹ کو ماہانہ سرکل مینسز نہیں آ رہے تو اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، بڑا کمال کا نسخہ ہے. ابہل لے لیں 100 گرام، رائی لے لیں 50 گرام، مرمکی لے لیں 50 گرام. ساری چیزوں کو گرینڈ کر کے 500 mg کا کیپسول بھر لیا جائے، صبح شام ایک کیپسول کھایا جائے کم از کم 1 سے 2 ماہ. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ماہانہ سرکل بالکل ٹھیک ہو جائے گا، مینسز آنا. اس کے بعد آ جائیں اس میں موٹاپا. اگر آپ ساتھ چاہتے ہیں موٹاپا بھی کنٹرول ہو، کیونکہ ایسا موٹاپا تو ہے ہی مینسز نہ آنے کی وجہ سے، تو اس کا ایک تو علاج ہو گیا وہ. ساتھ اگر کانسٹیپیشن بھی رہتی ہے، بلغم کی زیادتی بہت زیادہ ہے تو بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اس میں گندھک آملہ ساتھ لے لیں 50 گرام، تما لے لیں 50 گرام، رائی لے لیں 50 گرام. تینوں چیزوں کا فائن پاؤڈر کر کے 500 mg کا کیپسول بھر لیں، صبح شام ایک کیپسول استعمال کیا جائے تو اس سے کانسٹیپیشن بھی ختم ہوگی اور موٹاپا بڑی جلدی کنٹرول ہوگا. یہ 2 نسخے استعمال کریں اور ساتھ میں نے تیسرا نسخہ جو بتایا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور کوشش کیا کریں رات کو سوتے وقت جیسے پہلے مائیں کرتی تھی نیم گرم سرسوں کا تیل کر کے نا تو ایسا ایسا مساج کر کے کپڑا لپیٹ دیتی تھی، تو وہ لپیٹ دیا جائے تو بہت اچھا ہے تاکہ حرارت باہر سے بھی ملے. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ. اس کی کوئی سٹیجز بھی ہوتی ہیں؟ یہ تو ہو گیا کہ بر وقت اگر تشخیص ہو گئی ہے تو آپ یہ ہربل علاج کر رہے ہیں، اور کوئی ایسی سٹیج ہو جہاں پہ ہربل بھی اب کوئی کام نہیں کر رہی، وہ بھی کوئی سٹیج ہو سکتی ہے؟ اچھا اس میں تقریباً ہربل ہر سٹیج میں کام کرتی ہے، صرف آپ کا ڈائٹ پلان صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر فار ایگزامپل حد سے زیادہ چلا گیا تو پھر اس کا آپ آپریٹ کروائیں، لیکن آپریٹ حل نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں نا کوئی بھی چیز ہرنیہ ہے، آپ اسے کاٹ دیں گے کچھ عرصے بعد پھر دوبارہ ہرنیہ ہو جاتا ہے، تو یہ حل نہیں ہے. آپ کسی اس کو درست کرنا ہے، جڑ سے ختم کرنے کے لیے اس کے سبب کو دور کر دیں. انشاءاللہ میرے پاس جتنے پیشنٹ آئے ہیں الحمدللہ یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جن کی تھائریکسن ٹیبلٹ جو ہے الحمدللہ چھوٹ گئی ہے. اب تھائریکسن ایسا جو لوگ تھائریکسن کھانا شروع کر دیتے ہیں اس کا سیدھا مسئلہ مطلب ہے کہ ان کی پوری زندگی وہ کیمیکل والی دوائی کھائیں گی، جہاں پہ نہیں کھائیں گے مسئلہ بنے گا اور یہ خود بھی موٹاپا پیدا کرے گا. حکیم صاحب دوائیوں کا کیا اثر ہوتا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. ہائپو تو ہم نے ڈسکس کر لیا، اب ہائپر کی کیا علامات ہوتی ہیں اور ہائپر میں کون سی غذائیں کھانی چاہیے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یہ بتائیں. اچھا اس میں نا اب آگے ہائپر میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ویٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں چڑچڑاپن، ضد، غصہ، ایسے خیالات ہر ٹائم نا ایسی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو یہ مسئلہ بنتا ہے یا پیشنٹ ہوتا ہے وہ سوچتا بہت ہے، پلانر بہت ہوتا ہے. اچھا پلانر اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ڈسکشن کریں گے نا تو وہ آپ کو اتنی زبردست بیٹھے دنیا کی سیر کروا دے گا، لیکن اسے کہیں گے نا اٹھ کے پانی کا گلاس پلا دے تو یہ بھی مشکل ہے. وہ سوچے گا کوئی اور بیٹھا تو وہی لا دے، یعنی کہ تھوڑا سا ہارڈر والا آنسر بھی پایا جاتا ہے. یہ تو نارمل ویسے خواتین میں بھی ہے، سوچ بھی بند کر دو تم ہی کر دو. لیکن ایک یہ بیماری بھی ہے. اچھا یہ جب جسم کے اندر حرارت بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گرمی خشکی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کے اندر نا ہر چیز جیسے گرمی کا موسم ہو اور کوئی مزدور اوپر کام کر رہا ہو، فل جون کا مہینہ ہو تو اس کی طبیعت نڈال ہو گئی ہے، سستی والی. اب کیا کرتے ہیں اسے اتار کے نا وہ گر رہا ہے، بے ہوش ہو رہا ہے تو ہم اسے چائے دودھ نہیں پلائیں گے، اسی ہم کہیں گے اسے اتار کے نا اسے کوئی مشروب پلائیں گے، شربت زوری پلائیں گے، سندل پلائیں گے تو وہ ہوش میں آئے گا. اب یہ اس کے الٹا تھوڑا سا اس میں یہ چیز کھلائیں گے، لیکن نسخہ اس میں بھی کیسی بات ہے، نسخہ اللہ نے کتنا زبردست بنایا. اس میں بھی نسخہ ہلدی 50 گرام، ملٹھی 50 گرام، سونف 50 گرام اور کٹ شیریں 50 گرام. نسخہ یہاں پہ بھی یہی چلے گا انفیکشن کے لیے، سوزش کے لیے. یہ نسخہ اتنا کمال کا ہے، یہ نسخہ آپ استعمال کروائیں، یہ پیشنٹ نا اس کی آنتوں کا انفیکشن ختم ہو جائے گا.
ایسے پیشنٹ کو اکثر یہ بھی ہوتا ہے کہ دن میں 2 دفعہ کبھی اسٹول پاس ہو جائے گا, بعض اوقات موشن لگ جائیں گے, بعض اوقات قبض ہو جائے گی, ان بیلنس جو ہوگی طبیعت, تو اس سے یہ انفیکشن آنتوں کا ختم ہو جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایسے پیشنٹ کو ڈیٹ, پہلے کو تو ڈیٹ آتی ہی نہیں ہے 2-3 ماہ, ہائپو میں ڈیٹ ہی نہیں آتی, اگر آتی ہے تو 2-3 ماہ بعد, وہ بھی دوائی کھانے سے. اور اس میں ڈیٹ آتی ہے لیکن اس میں پین بہت زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے بڑا کمال کا, کہ اگر وہ بیٹیاں بہنیں استعمال کریں, اس میں کیا ہے, ریوند خطائی 50 گرام ہے, اس کے بعد ملٹھی 50 گرام ہے, سونف 50 گرام ہے, اس کے بعد یہ ہلدی, ملٹھی, سونف اور ریوند خطائی, 4 چیزیں اس کا فائن پاؤڈر کر کے کیپسول بھر لیں 1000 mg کا. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ایک تو پین ختم ہو جائے گی, دوسرا ایسی بیٹیاں بہنیں جن کے ایگز نہیں میچور ہو رہے, بن نہیں رہے, اس کے لیے بھی یہ نسخہ بڑا کمال کا ہے. یہی نسخہ استعمال کریں گے تو اس میں بھی فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے. اگر اسی میں وہ کلمی شورا اور جو کھار ملا سکتی ہیں, 30 گرام ملا لیں تو اور اس کا رزلٹ اچھا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نسخہ ایسے پیشنٹ کے لیے. لیکن ایسا پیشنٹ جو ہے یہ اپنا خیال رکھے, کہیں اسے کانسٹیپیشن زیادہ سویر تو نہیں ہو رہی, کیا اس کے اندر چڑچڑاپن, غصہ, ضد بہت زیادہ برتن سینسٹیو تو نہیں ہو گیا کہ اگر وضو کرتا ہے تو وضو کری جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اب کوئی کام ہے, وہ اس کے دماغ سے نا سائیکولوجیکلی بھی اتنا افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے, وہ کیا اس کے دماغ سے بات نکلتی نہیں جلدی, ٹھیک ہے. تو ایسا مسئلہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پھر نا, اور ایسا جو پیشنٹ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ بس پتہ نہیں میں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے, کہ میری بیماری ہی مجھے ہی نہیں سمجھ آتی, مجھے مسئلہ کیا ہے, نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے, نہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے. تو ایسا پیشنٹ جو ہے اس کو پھر چاہیے کہ یہ آنتوں کی انفیکشن کی دوائی کھائے گا. پھر ارکے مکو بڑا اچھا ہے, ارکے کاسنی بڑا اچھا ہے, اس میں معجون دبید الورد بڑا اچھا ہے. اس میں ایسی چیزوں کا استعمال کرے, سبزیاں, پھل, سلاد کا استعمال کرے. صبح ناشتے میں دلیا گندم کا استعمال کر لے دیسی گھی میں بنا کے, دوپہر میں کدو, توری, ٹنڈے, شلجم, گاجر, مولی, اس طرح کی چیزیں استعمال کرے. یہ حکیم صاحب آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ خوراک بالکل ڈفرینٹ ہے دونوں کی. ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ اتنی مسکنسیپشن ہے, اگر تھائرائڈ ہے تو ہائپو والا ہائپر کی غذائیں کھائے جا رہا ہے اور بودر نہیں کر رہا, اور اگر ہائپر والا دیکھیں تو وہ اس طرح سے ڈفرینٹ. اور جو ہائپو والا نا اس کا جو ڈائٹ پلان ہے اس میں کیا کرتے ہیں, اس میں ہم صبح کہتے ہیں کہ اسے نا بادام کی گری اور میوہ خشک دو, انجیر بادام کا ناشتہ دو, انڈے فرائی دے دو, ابلے انڈے دے دو. پھر اس کے بعد دوپہر میں ہم کہتے ہیں اسے تلا بھنا گوشت استعمال کرنا چاہیے, شام کو بھی تلا بھنا گوشت استعمال کر لے, فش استعمال کرو ہائپو والے, تاکہ, اور مرغن اغذیہ کہتے ہیں کہ اسے کھائے اور مرچ مسالہ بھی اچھا ہو, تاکہ اس کے اندر حرارت پیدا ہو کے اس کو مینسز جاری ہو جائیں, تاکہ اس کی بیماری پھر جلدی ٹھیک ہو جائے گی. جب وہ جاری ہو جائیں گے اس کے بعد پھر اس کی ڈوز بھی ہم کیا کرتے ہیں, اسے سبزی گوشت پہ لے آتی ہیں, تاکہ آہستہ آہستہ جو سوزش ہے وہ ختم ہو جائے اور پیشنٹ ٹھیک ہو جائے. یعنی کہ اس کو سمجھنا پہلے سب سے ضروری ہے, بہت زیادہ سمجھنا پہلے ضروری ہے. اچھا حکیم صاحب, ایسے بھی ہوتا ہے کہ گرمی یا سردی ان کو زیادہ لگتی ہے نارمل لوگوں کی نسبت, یہ کیا ڈفرینس؟ بالکل ایسا ہے. اب جو ہائپو والا ہے اس کو سردی بہت زیادہ لگے گی. اچھا, سردی بہت زیادہ لگے گی, اور ایسے پیشنٹ کو یورین میں پھر زیادہ آنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اکثر اوقات یہ زیادہ عورتوں کو کیوں ہوتا ہے, عورتوں کا مزاج نازک ہوتا ہے. ان کو نا جیسے یہ, اور کیسی بات ہے, عورتوں کو نا کولڈ ڈرنک بھی بہت پسند ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آئس کریم وغیرہ, دہی بلے وغیرہ, فروٹ چاٹ وغیرہ, اس طرح کی چیزیں نا وہ زیادہ کھاتے. اچھا, ایک تو ان کا مزاج پہلے نازک ہے, پھر اس طرح کی چیزیں جب کھاتی ہیں اس سے اور زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسے میں اگر کوشش کیا کریں کہ اگر عورتوں کو نہیں ہے تو حفاظتی تدابیر کے طور پہ میں ایک مشورہ دوں گا کہ کوشش کیا کریں کہ اعتدال کے ساتھ کھائیں. یعنی کہ آپ پورے ہفتے میں سبزیاں بھی کھائیں, اس کے ساتھ ساتھ مٹن وغیرہ, بیف وغیرہ, چکن وغیرہ بھی کھائیں, لیکن رائس بھی کھائیں, ٹھیک ہے. بہت ساری عورتوں کو تو صرف رائس کی وجہ سے ہوتا ہے, وہ رائس کی اتنی شدائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے تھائرائڈ ہوتا ہے. کچے چاول بھی کھاتی ہیں شوق سے, یہ ساری چیزوں سے تھائرائڈ بڑھتا ہے. تو اس لیے ایسی غذا جس میں سبزی بھی آ جائے, دالیں بھی آ جائیں, آپ کی رائس بھی آ جائے, مٹن بھی آ جائے, چکن بھی آ جائے, یعنی کہ آپ 7 دن ڈیوائڈ کر لیں. آج کا دن سبزی کا ہے, آج کا دالوں کا ہے, مختلف دالیں ہیں, آج کا رائس کا ہے, پورے ہفتے میں ایک دفعہ رائس کھائیں, کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. لیکن اکثر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہیں جس سے یہ مسئلہ بنتا ہے. اور صبح کا ناشتہ یہ بڑا ضروری ہے. بیٹیاں بہنیں یہ ناشتہ نہیں کرتی جس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے, ٹھیک ہے. ان کے اندر کمزوری نہ کہا. حکیم صاحب, یہ تو آپ نے ڈائٹ بتا دی کہ ڈائٹ ہے, اور خواتین کے اندر یہ مسئلہ بھی ہم نے ڈسکس کر لیا. پہلے ہم سنتے تھے خواتین میں تھائرائڈ کا ایشو ہے, اب مردوں میں بھی آ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کیا علامات ہیں, کیونکہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے مردوں کا سیٹ اپ تو عورتوں کی نسبت اگر ہم دیکھیں تو. اچھا, اس میں جو عورتوں کا اور مردوں کا نا, اس میں 2-4 چیزوں بڑی کامن ہے. بالوں کا جھڑنا, جی, ٹھیک ہے, خشکی ڈرائنس بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے,
اور کمزوری، پوری باڈی میں کمزوری بہت زیادہ ہو جاتی ہے، پھر قبض، یہ ایسی چیزیں دونوں میں کمبائن ہے. اسٹمک کا خراب ہونا. اچھا کچھ لوگوں کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے، کچھ لوگوں کو کم لگتی ہے، کئیوں کا وزن بڑی جلدی بڑھ جاتا ہے، کئیوں کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے. یہ ہائپو کی ہے. اس میں مرد اور دونوں کو سردی لگنا یہ تو دونوں کا کامن ہے. ٹھیک ہے، وزن بڑھنا یہ بھی کامن ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اگر وہ قبض ہو گئی ہے یہ بھی کامن ہے، سردی یہ بھی کامن ہے. دونوں چیزیں کامن ہے. بالوں کا جھڑنا کامن ہے، ڈرائنس کامن ہے، جوڑوں میں درد، پٹھوں میں کھچاؤ یہ کامن ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا علامات سیم ہی ہیں تقریباً. صرف یہ ہے کہ ایک جگہ پہ آ کے ان کو ماہانہ سرکل مینسز نہیں آتے، وہ بھی بے اولادی کے آگے جا کے شکایت میں چلی جا سکتی. ہر کسی کو نہیں ہوتا، کئیوں کو تھوڑا بہت مسئلہ ہو، اولاد والا ایشو نہیں ہوتا، لیکن جس کو مینسز آنا بند ہو جائے نا اس کا مسئلہ ہے. اسی طرح مرد ہے، اگر وہ کیئر نہیں کرتے، تو میرے پاس کئی پیشنٹ آتے ہیں ایزوسپرمیا پہ چلے جاتے ہیں یا جراثیم کم ہوتے ہیں، بالکل کم. اب اولاد کے لیے 60+ ہونا وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے. اگر ان کو یہ نہیں ہے تو پھر مسئلہ ہے. اور ایزوسپرمیا کا مطلب ہے زیرو. اب زیرو ہے تو پھر اس کے چانسز بہت کم ہو جاتی ہیں کہ اس کے بڑھے. اب مردوں میں بھی یہ بہت زیادہ مسائل آ رہے ہیں. تو اب اس لیے یہ دو علیحدہ ہے، باقی تو تقریباً سیم ہی ہے، علامات سیم. تو نسخہ بھی سیم ہی ہے. اچھا نسخہ اگر مردوں کا مسئلہ ہے تو اس میں بھی کھانے میں تو یہی نسخہ آئے گا. ٹھیک. ہلدی، ملٹھی، سونف اور کٹ شیریں. ٹھیک. لیکن ساتھ ہم اس کے اٹیچ کریں گے تو اس میں پھر ہم دیکھیں گے کیا پہلے تو وہ سبب کو دور کریں گے. اگر اس کے اندر ڈرائنس ہے تو روغن بادام 1 چمچ 1 کپ گرم پانی میں، عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بہترین ہے. کیسٹر آئل 1 کپ گرم پانی میں پینا بہترین ہے. پھر اس کے بعد زعفران بڑی زبردست چیز ہے. اگر ایسا پیشنٹ جو ہے اگر اس کو زعفران، سونف، اجوائن اور لہسن اس کا قہوہ دیا جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو سٹول بھی بہتر ہو جاتا ہے اور جو سردی لگ رہی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، جوڑوں کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے، طبیعت بہترین ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں دونوں میں نا ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، لیکن جو ہائپر والا نا اس کی دل کی دھڑکن تو ٹھک 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 بجنا شروع ہو جاتا ہے اور پلس ریٹ بازو کا 150 پہ پہنچ جاتا ہے. حالانکہ 80 بھی ہونا چاہیے، 70-80 پہ، لیکن وہ 150 تک چلا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اندر کیا گرمی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کا اندر سردی بڑھے گی تو آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے نا وہ 60 سے بھی 70 سے نیچے آنا شروع ہو جائے گی. سمجھ لیں اس کی نا اس کے اندر سردی بہت زیادہ. ٹھیک ہے. کمزوری نکال یہاں سے آئیڈیا لگا سکتے. اب اگر اس کی 90-80 ہے تو پھر ٹھیک ہے. اگر اس کی 100+ جانا شروع ہو گیا تو اس کے اندر گرمی بہت زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں، آپ بلڈ پریشر سے بھی اپنی بیماری کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اگر اس کی پلس ہارٹ ٹائم 110 15 20 پہ رہتی ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر گرمی ہے. اس کو گرم چیزیں مت کھلائیں، اس کو مرغن چیزیں مت کھلائیں. یہاں پہ اگر کوئی پیشنٹ ہوتی ہیں ان کو سانس بڑی جلدی پھولتا ہے، وہ کیوں؟ ان کے خون والی نالیاں تنگ ہوتی ہیں، کولیسٹرول، کیونکہ اس کی وجہ سے نا تھائرائیڈ کی وجہ سے کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلسرائڈ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور شوگر کی طرف HbA1c وہ بڑھ جاتا ہے. یعنی کہ تھائرائیڈ کتنی بیماریوں کو جنم دیتا ہے اگر آپ علاج نہیں کریں. اور اس کی وجہ سے دل کا اٹیک ہو سکتا ہے، فالج ہو سکتا ہے، یہ بڑی کڈنی کو بڑا افیکٹ کرتا ہے. تو لیکن اس میں ہوتا کیا، اگر آپ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہیں. تو اب اگر ایسا پیشنٹ نا کولیسٹرول ٹرائیگلسرائڈ تو اس کو اکثر کہنا آپ نے جانا ہے تو وہ تھوڑا سا سیڑھیاں چڑھے گا، سانس چڑھ جائے گا. اب اسے سانس جو چڑھ رہا ہے نا اس کے اندر گرمی نہیں ہے، اس کے اندر سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے سکیڑ آ رہا ہے. جیسے سردی میں ہم سکڑ جاتے ہیں اسی طرح وینز بھی سکڑ جاتی ہیں. اب وہ تھوڑا سا چلے گا سانس چڑھ جائے گا. ایسے پیشنٹ کو چاہیے ڈیلی اسے ایکسرسائز کروائی جائے، اسے وہ چٹنی بنا کے دی جائے. ادرک 50 گرام، لہسن 50 گرام، ناردانہ 50 گرام، پودینہ 50 گرام اور کالی مرچ 5-10 دانے سے کوٹ کے چٹنی بنا دے. اس سے کولیسٹرول بھی نیچے آئے گا، ٹرائیگلسرائڈ بھی نیچے آئے گا، HbA1c ٹیسٹ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، خون بھی پتلا ہو جائے گا. جب یہ ساری چیزیں ہوں گی نا تو ایٹومیٹکلی اس کا سانس بالکل سانس کے لیے دیکھیں نا ہائپو تھائرائڈ بہت سارا جو مسئلہ ہے، جو لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے، کھایا بیٹھ گئے، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، بیکری آئٹم کھائی بیٹھ گئے. ایکسرسائز میں بہت زیادہ ضروری ہے. ایکسرسائز سے ہوتا کیا ہے، خون کی سرکولیشن تیز ہوتی ہے جو ہم ادویات سے کرتے ہیں. ہمیں کو مسئلہ بن جائے نا ہم پین کلر کھا لیں گے، ہم ایسا نہیں ہوگا کہ ہم تھوڑی دیر ایکسرسائز کریں، جسم وارم اپ ہو جائے تو کوئی لحاف کمبل یا رضائی لے کے لیٹ جائے، وہ تھوڑا فاسٹ ہو جائے گا آپ جب ایکسرسائز کریں گے. کیا ہوگا، ہم جب کوئی پین کلر لیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، وہ خون کو ہی پتلا کرتا ہے، خون کی سرکولیشن کو. جیسے ہی اس کا اثر ختم ہوتا ہے دوبارہ پھر وہیں پہ طبیعت. تو حکیم صاحب ہائپر والے کیا کریں؟ ہاں ہائپر والے بھی ان کے لیے جو گرینری ہے بہت اچھی ہے. صبح واک پہ جائیں، ننگے پاؤں چلیں.
جیسے ہی موسم گرمیوں کا ہو، فل سردی میں نہیں صحیح، لیکن گرمیوں میں ان کو چاہیے کہ وہ گرینری کے اوپر ٹھیک، ننگے پاؤں چلے، اس سے ان کا لیور بہت سٹرونگ ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہارٹ بیٹ ہے وہ نارمل پہ آنا چاہیے. ایسے پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ بڑا زبردست، ہم ایک نا بتاتا ہوں تو میں معجون گھر میں ہی بنا لے، مربع سا، جتنی مرضی دل کی دھڑکن تیز ہے اللہ کے حکم سے فوری نارمل بھی ہو جائے گی اور ان کا ویٹ بھی بڑھنا شروع ہو جائے گا، پٹھوں میں کھچاؤ بھی ختم ہو جائے گا، چڑچڑاپن غصہ بھی بند ہو جائے گا. ایک تو بنی بنائی چیز ہے جوارش شاہی، آپ کسی بھی پنسال سٹور سے لے کے وہ استعمال کریں، فوری طور پہ دل کی دھڑکن کو کنٹرول کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ کو نا اکثر سوئے گا فوراً تھوڑا سا ہلکا سا کھٹکھٹا ہوا اٹھ جائے گا. اچھا، تو ایسے پیشنٹ کو چاہیے ذہنی سکون ہی نہ ذہنی ہوتا، سکون اچھا وہ سویا بھی ہو دماغ اس کا چل رہا تھا، اوور تھنکنگ، وہی جو آپ نے اس بتائی کو کیا کرنا ہے، اس کے لیے چھوٹی چندن اسرول کے نام سے نا ایک 50 سو سے دوائی مل جاتی ہے، جڑی بوٹی ہے، اس کو پاؤڈر کر لیں. پاؤڈر کرنے کے بعد اس کا اپنے 500 mg کا کیپسول بھر کے ایک روزانہ لے لیا کریں. ٹھیک، اور دوسرا دلیا جو صبح ناشتے میں استعمال کر رہے ہیں لیکن اس کے اندر بادام کی گری اور میوہ لازمی ہونا چاہیے، وہ کھلائیں تاکہ اس کے اندر سکون پیدا ہو. سکون ہونے کے بعد انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا صحیح، دل کی دھڑکن بھی. لیکن ایک جو ہم بنا کے دیتے ہیں بڑا زبردست ہے، ٹھیک، اس میں ہم کہتے ہیں مربع بہی لے لیں 100 گرام، اس کو دھو کے خشک کرنا ہے. مربع آملہ لے لیں، مربع آملہ لے لیں 100 گرام، لیکن اس کو بھی دھو کے خشک کر کے گٹھلی نکال دیں. ٹھیک، اس کے بعد مربع گاجر لے لیں 100 گرام، اس کو بھی دھو کے خشک کریں. اس کے بعد مربع سیب لے لیں، وہ بھی 100 گرام، اسے دھو کے خشک کر لیں. صحیح، چاروں مربوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو جب خشک ہو جائیں بالکل پھر اس کو کوٹ لینا ہے. کوٹ لیں، کوٹ لیا، اب اس کے اندر چاندی کے ورق اچھے والے وہ اس میں کم از کم 100 یا 50، ٹھیک، نہیں تو پھر جتنی آپ کی گنجائش وہ ڈال لیں. پھر الائچی کا دانہ بیچ میں سے نکال کے نا اس کو کوٹ لینا ہے. کوٹ کے وہ بھی اس کے اندر نا تقریباً 30 گرام الائچی کا دانہ ڈال دیں. زرشک، یہ تو ٹیسٹ میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. اچھا زرشک جو اکثر آپ نے کیکس کے اوپر لگی رکھی ہوگی بلیک بلیک، وہ آپ لے لیں 50 گرام. ٹھیک ہے، وہ بھی آپ اس کو نا ہلکا سا کوٹ کے نا وہ اس کے اندر ڈال دیں. یہ یقین کریں اتنا ٹیسٹی اتنا زبردست بنتا ہے کہ آپ اس کے فائدے سنیں. آپ کا بلڈ پریشر لو رہتا ہے، دل کی دھڑکن تیز رہتی ہے، گھبراہٹ بے چینی بہت ہے، چلا نہیں جاتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، ٹھیک ہے، ویٹ نہیں بڑھ رہا، ٹھیک ہے، پریشانی نکاہت ہے، ذہنی دباؤ بہت ہے. صحیح، اس کو آپ نے کیا کرنا، 1 چمچ آپ صبح کھائیں. 1 چمچ کھا کے مزیدار بہت ہوتا ہے نا، وہ سارے کھا لیں. نہیں وہ سن کے ویسے ٹیسٹی لگ رہا ہے، آپ کو لانا چاہیے میرے لیے. ہاں آپ کے لیے آ جائے گا. صحیح، 1 چمچ بڑا والا اس کا کھا کے ساتھ دودھ پی لیں. دودھ پی کے واک کریں، اس کو ڈائجسٹ کریں. ہمارے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہم خوراک دیسی گھی کچھ چیز کھا کے ڈائجسٹ نہیں کرتے. جب تک وہ ڈائجسٹ نہیں ہوگی، میں اکثر کہتا ہوں آپ نے یہ کھا لیا پھر آپ نا کوشش کریں 10-11 بجے تک کوئی چیز نہ کھائیں تاکہ یہ جزوے بدن بنے. میں دیسی گھی کے بارے میں بھی اکثر کہتا ہوں، دیسی گھی لوگ کہتے ہیں ہمیں نا دیکھ کے ہی وامٹنگ آتی ہے، 1 چمچ کھا لیں تو دل. اب وہ دل خراب کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم کھا کے نا بیٹھے رہتے ہیں، وہ یہیں پہ کھڑا رہتا ہے. میں اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو جتنی میرے پاس مطلب پہ آتی ہے نا دوائی لینے کی، میں اکثر کہتا ہوں اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا جو ہے نا سی سیکشن نہ ہو، آپریشن نہ ہو، آپ نارمل ڈلیوری چاہتی ہیں تو ایک کلیہ آزما لیں. اللہ کے حکم سے آپ کی نارمل ڈلیوری ہوگی، آپ کو آپریٹ نہیں کروانا پڑے گا. وہ کلیہ کیا ہے، کوشش کریں 6 مہینے سے دیسی گھی کھانا شروع کر دیں. کیسے؟ پراٹھا بنا کے کھا لیں، چوری بنا کے کھا لیں، دودھ میں ڈال کے پی لیں، جس طرح بھی آپ کا دل کرے تھوڑا سا دیسی گھی. جب آخری منتھ میں آئے نا تو وہاں پہ آپ کیسٹر آئل چھوٹا والا 1 چمچ 1 کپ دودھ میں ڈال کے وہ پینا شروع کر دیں. یہ الحمدللہ ایک نہیں، میں نے کتنے پیشنٹ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. یہ کریں، اللہ کے حکم سے آپ کی ڈلیوری نارمل ہوگی. ماشاءاللہ حکیم صاحب آپ کے پاس اتنے نسخے ہیں، میں یہ سوچتی ہوں کہ میں نے اس چیز پر پوڈ کاسٹ کرنا ہے، آپ پہلے ہی بتا دیتے. اس کے بعد ایسا ہوتا ہے، یہ جو بریسٹ کینسر ہوتا ہے، اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سب سے بڑی ہے کہ جو مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی. یہ بہت بڑا فرق ہے. میرے پاس جتنے جو مائیں دودھ پلاتی ہیں نا 2 سال، بہت کم چانسز ہوتی ہیں، 1% چانسز ہیں ان کو بریسٹ کینسر کے. 98% 9% نہیں ہے. آج کل کے ماڈرن دور میں لوگ چھوڑ رہے ہیں یہ چیز. یہی میں بتا رہا ہوں، لوگ آج کل کے دور میں یہ چیز کو فیل نہیں کرتے. اور اگر دیکھا جائے بیٹیوں کو بہنوں کو جب شروع میں اگر بچہ فیل نہ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے یہ یاد رکھیں، جو قرآن کا فیصلہ ہے نا کہ 2 سال بچوں کو دودھ پلایا جائے. جو اگر کوشش 1 سال بعد چھڑواتی ہیں، آگے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، حمل ٹھہر گیا، تو انہیں بھی چاہیے 2 سال تک بچے کو دودھ پلائیں. اس سے بچے کی صحت بہت اچھی رہتی ہے اور ماں بھی فٹ رہتی ہے. حکیم صاحب یہ بہت زبردست ٹاپک ہے، اس پر بھی ہم کسی دن خاص طور پر پوڈ کاسٹ کریں گے. ابھی بیک ٹو دا ٹاپک اگر ہم بات کریں تو گیوٹر کا
ہاں اس میں جی، یہ تیسری تیسری قسم یہ کیا ہے؟ اکثر ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ نا گلا سوج جاتا ہے، گلٹیاں ہوتی ہیں، گلٹیاں ہوتی ہیں، اس کو اور گلٹ بھی کسی کہا کا تو جاتا ہے. بہت بڑا بڑا سا اچھا اس کو نا سویلنگ گلٹ ہوتی بھی ہے. کہا گیا ہے. اچھا دیکھیں جب سٹارٹ ہوا ہے تو فوری طور پہ علاج کروایا جائے. جی. کئی فوری طور پہ اسے توجہ نہیں دیتے لیکن بعد میں بہت بڑھ جاتا ہے. اگر فوری طور پہ اس کا علاج کیا جائے تو اس کا علاج بڑا بہترین حکمت کے اندر موجود ہے. اگر اس کا اور اس میں ہوتا کہ ایسے افراد جو فل ٹھنڈا فریج کا پانی پیتے ہیں اچھا وہ اس میں بہت شکار ہوتے ہیں. اچھا یا پھر اے سی میں رہے یکدم گرمی میں گئے، گرمی میں تو ایسے افراد ان کو بچنا چاہیے. کولڈ ڈرنک کا استعمال بند کریں، رائس کا استعمال بند کریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد ایکسرسائز کریں تو پھر آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں آپ نے کرنا ہے اچھا اس میں جو ہائپر والا نا اس میں نمک کوشش کرنی ہے آپ نے بالکل نہ استعمال کیا جائے، بہت کم استعمال کیا جائے. بہت نمک دونوں میں ہی بہت کم استعمال کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اچھا اب ایسا پیشنٹ جس کی گلڑ ہے پہلے تو ایسی چیزیں کرے گا تو گلڑ ہوگا ہی نہیں. اگر ہو گیا سٹارٹنگ میں بڑا اچھا سا نسخہ ہے، اس میں گندم کا آٹا اب لے لیں کو 50 گرام، تارا میرے کا آٹا وہ بھی لے لیں 50 گرام. اب دونوں کو نا آپ پاؤڈر کر لیں، پاؤڈر کر کے آپ اس میں کوٹ لیں. کوٹنے کے بعد اس میں ہلدی ایڈ کر دیں 20 گرام. ٹھیک ہے. اب ہلدی ایڈ کرنے کے بعد اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، جو سرسوں کا تیل ملا کے نا اس کو تھوڑا سا آپ نے وہ گیلا کر لینا ہے. اب اس کی آپ نا اس میں میتھرے مل جاتی ہیں، میتھرے بھی 50 گرام اس کو بھی پیس کے ڈال دیں. اب یہ ساری چیزوں کا نا وہ لپری سی جیسے بناتی ہیں، ایک وہ بنجے کے فارم کے آپ کی پٹی ہو سکے، اس کو آپ لے کے اس کو گوند کے آٹے کی طرح یہاں پہ پٹی کر کے نا اس کو رکھ کے اوپر پٹی باندھ دیں، کپڑا باندھ دیں کوئی بھی. یہ مسلسل استعمال کریں، اسی طرح روزانہ اتاریں، روزانہ استعمال کر لیں. اللہ کے حکم سے کچھ ہی عرصے میں یہ گلٹی ختم ہو جائے گی. دوسرا اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، اسارون لے لیں 50 گرام، اسارون اور ریوند خطائی لے لیں 50 گرام. اتنا کمال کا نسخہ ہے. اگر یہ نسخہ استعمال کروایا جائے تو بہترین رزلٹ ہے. ایک کیپسول اس کا 500 mg کا صبح شام کھا لیا جائے، یہاں پہ نہیں پورے وجود میں جہاں بھی گلٹیاں ہیں وہ اکثر آتے ہیں پیشنٹ پورے وجود پہ گلٹیاں آ جاتی ہیں، تو وہ جو گلٹی ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں. اس کے بعد اسی میں اگر دھماسا بوٹی لے لی جائے، ایک ٹائم دھماسا بوٹی کا قہوہ اور ایک ٹائم انجیر کا قہوہ استعمال کیا جائے تو بڑا بہترین رزلٹ ہے. اس سے گویٹر جو گلڈر ہے، سوزش ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جو بڑے بڑے گلے اتنے پھولے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو اچھا جائے گا. ٹانسلز ہو جائیں تو بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھے گا آگے. اچھا ٹانسلز کا نا علاج لوگ اگر نہیں کروائیں گے تو یہ آگے جا کے اسی میں کنورٹ ہوگا. اور ٹانسلز آج کل نارمل بچوں میں ہم مائیں بڑے شوق سے بچوں کو کولڈ ڈرنک پلا رہی ہوتی ہیں، کولڈ ڈرنک آئس کریم کھلا رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کھٹی چیزیں کھلا رہی ہوتی ہیں. بچے اگر مائیں نہ بھی کھلائیں تو بچے خود جا کے کھاتے ہیں، کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. یہاں پہ اگر ٹانسلز ہوتے ہیں تو ماں باپ کا قصور ہے. اچھا ماں باپ کو چاہیے انہیں ذرا تھوڑا سا کھینچ کے رکھیں، ان چیزوں کا تھوڑا سا اویئرنس دیں، بتائیں بیٹا یہ آپ کے لیے اچھی نہیں ہے، آپ بیٹا یہ چیزیں کھا لو، تو پھر ٹانسلز ہوں گئی. اور آج کل تو یقین کریں اتنے بچے ٹانسلز والے آتے ہیں، ہر چوتھے بچے کو ٹانسلز ہے. اس کی بنیادی وجہ کولڈ ڈرنک اور فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، ساتھ ایسی چیزیں ہیں کھٹی میٹھی چیزیں جو اکثر بازار سے مل جاتی ہیں، بچے کھا لیتے ہیں. بالکل ان چیزوں سے بچا جائے، ٹھیک ہے، بازاری چیزیں نہ کھائی جائے. ٹانسلز کے ختم کرنے کے لیے کوئی بڑا سادہ سا نسخہ ہے. اس میں بھی ایک تو یہ احتیاطی تدابیر ہیں. اس کے بعد سوجی کا حلوہ دیسی گھی میں پتلا سا بنا کے نا اسے کہیں پی لیا کرے، ایک ہوتا کھانا تھوڑا سا پلا دے، بہترین علاج ہے. اس کے بعد ایسے جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کا بڑا سادہ سا علاج ہے کٹ شیریں. یہ اتنا اچھا ہے، کرسٹل بحری کے نام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے احادیث سے بھی. اس کا پاؤڈر کر کے شہد بھی ملا کے روزانہ چٹاتے رہیں تو تقریباً 2 سے 3 ماہ میں انشاءاللہ اگر آپ نے پرہیز کیا تو یہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ ہلدی اتنی زبردست، اگر آپ کے شروع میں ہلکے سے بھی گلے پڑے نا تو یہ آپ شہد میں ملا کے صرف بچے کو چوسنے کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور کیسی بات ہے، ہلدی انفیکشن کے لیے اتنی افیکٹو ہے کہ آپ کے منہ میں چھالے ہیں، ہلدی دے دیں، آپ کا گلے سے بولا ہی نہیں جا رہا، آپ ہلدی چوسنے کے لیے دے دیں، شہد میں ملا دیں فوری. لیکن ہلدی ایک نمبر ہو، مکس نہ ہو، ٹھیک ہے. تو یہ ہلدی، پھر اس کے بعد اگر آپ اس سے بھی بہتر نسخہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر کٹ شیری لے لیں 50 گرام. اس کے بعد بلکہ اس میں ہلدی لے لیں اس نسخے میں ہلدی لے لیں 50 گرام، ملٹھی لے لیں 50 گرام، سونف لے لیں 50 گرام، یہ 150 گرام ہوگی. اب اس میں 150 گرام کٹ شیریں ڈال لیں. اب یہ اس کا فائن پاؤڈر کر کے بچے کو معجون بنا دیں شہد ملا کے،
اگر بچہ شوق سے معجون کھاتا ہے. اگر نہیں تو ویسے آپ گرم پانی کے ساتھ دے دیں, نیم گرم سے پانی کے ساتھ صبح و شام ایک کیپسول جتنی دے دیں, جتنا 1000 mg کا کیپسول ہے. اتنا زبردست اور مجرب نسخہ ہے کہ اگر آپ اسے کنٹینیو استعمال کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے بچوں کو کبھی بھی یہ ٹانسلز کا ایشو ہوگا ہی نہیں. پھر اس کے بعد نا خمیرہ بنفشہ مل جاتا ہے مارکیٹ سے. اگر تو بنفشہ آپ وہ پھول لینا چاہیں تو بھی مل جاتے ہیں, پتے بھی مل جاتے ہیں. بنفشے کے پھول جو ہیں وہ لے لیں, اور اس میں مل جاتی ہیں سپستان, اسے کہتے ہیں یہ جو لسوڑے ہوتے ہیں نا, اسے لسوڑیاں کے نام سے, لسوڑیاں وہ لے لیں. اب لسوڑیاں لے لیں اور گل بنفشہ لے لیں, ان دونوں کا قہوہ بنا کے یہ استعمال کروایا جائے. میٹھا بیچ میں شہد ڈالا جائے یا گڑ, اللہ کے حکم سے آپ کا گلا کبھی درد نہیں کرے گا. بعض اوقات ایسے میرے پاس آتے ہیں جنہوں نے تقاریر کرنی ہوتی ہیں تو گلا ساتھ نہیں دے رہا, تو اس کے لیے پھر ہم کہتے ہیں اگر یہ بنائیں. اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر بڑا سادہ سا ایک نسخہ ہے, اس میں آتا ہے خمیرہ بنفشہ. وہ لے لیں آدھا چمچ, وہ ٹانسلز کے لیے, گلوں کے لیے, اس سے تیز دوائی کوئی نہیں. ایک تو ہلکا سا ملین ہے, آنتوں کے نرمی پیدا کر کے سٹول صحیح لاتا ہے, موشن نہیں لگاتا. پھر گلوں کو درک کے لیے اس سے بڑھ کر چیز کوئی نہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کا گلا بہت زیادہ درد ہو رہا ہے, بہت زیادہ, ساتھ کھانسی نزلہ زکام بھی ہے, یہ ساری وجہ الٹیمیٹلی بنتی وہی ہے, گوٹر بن جاتا ہے آپ کا. اس میں آپ نے کیا کرنا, لوکے سپستان معجون میں, اس کے ساتھ آپ کیا کریں, دودھ سیاہ شربت مل جاتا ہے کسی اچھی کمپنی کی, دونوں چیزیں لے کے آدھا کپ چمچ جو ہے ایک کپ میں ڈال کے غرارے کریں, اور غرارے کرنے کے بعد ساتھ ساتھ پیتے جائیں. 1 منٹ میں گلے کی ٹکور ہوگی, فوری طور پہ طبیعت بحال ہو جائے گی. اس سے اگر ساتھ یہ استعمال کرنا چاہیں تو اس سے بھی بڑی جلدی فرق پڑ جائے گا. یعنی کہ حکیم صاحب اگر تھائرائڈ سے بچنا ہے تو گلے کی حفاظت کرنی بہت ضروری, صحت اس کے لیے بہت, ٹانسل سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. وہ آپ نے بڑا ہی زبردست نسخہ بتا دیا. پھر ایک اور ایکسٹریم کنڈیشن آتی ہے تھائرائڈ کینسر. یہ بہت بڑا آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھیل بھی رہا ہے, اور یہ پھر کینسر پھیلتا پھیلتا کیا کیا مسئلے کریٹ کرتا ہے آگے. جیسا کینسر جو ہے بیسیکلی, جب اس کا نام ہی بہت خوفناک ہے, بے شک اس کا آج علاج موجود ہے, کیمو کے ذریعے اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہربل میں بہت اچھی اچھی میڈیسن ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انسام الحق کا بہت بڑا ایک کرکٹر تھا, اس نے اس کے اوپر اپنی وائف کا علاج کیا تو اس نے نسخہ شیئر کیا تھا. کینسر کا علاج موجود ہے, ہربل کے اندر بڑا اچھا موجود ہے, لیکن پھر بھی یہ نام اتنا بڑا ہے, تشخیص ہونا بھی بڑا ضروری ہے. نام اتنا بڑا کہ خوف جو ہے نا اس کا بہت بڑا ہے. تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توکل اور یقین رب کے اوپر رکھیں, جس رب نے پیدا کیا ہے. جو رات آپ کی قبر میں ہے نا وہ باہر نہیں آ سکتی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ہوتا کیا, جب کینسر ہوتا ہے نا تو وہ خوف میں آ جاتا ہے. دیکھیں میں نے کئی لوگ دیکھے ان کو کینسر 10 سال سے ہے, لیکن ان کا بیٹا, ان کا بھائی بالکل ینگ تھا, اچانک ڈیتھ ہو گئی. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب موت آنی ہے تو وہ کینسر ہو یا ویسے آ جانی, پہلے تو اپنے اندر سے یہ خوف ختم کریں. یہ خوف جو ہے اتنا خطرناک ہے کہ آپ نے شاید اس کے اوپر ایک سٹوری سنی ہوگی کہ ایک جگہ پہ نا صرف نفسیات کو چیک کرنے کے لیے کہ خوف کیا ہے, ایک ایکسپیریمنٹ کیا گیا. اس کو نا ایک سامنے وہ جو ہے مینڈک سامنے دکھایا گیا, ایک سانپ, اور اس کی آواز اس طرح کی نکالی گئی, اور اس کو نا جب ایک نیڈل رکھی گئی, آواز سانپ کی سنائی گئی, لیکن اس کے آنکھوں کے اوپر پٹی تھی, لیکن اسے صرف نیڈل ہلکی سی وہ ٹچ کی, وہ خوف سے ہی مر گیا, حالانکہ اس کو سانپ نے کاٹا نہیں تھا. تو یہ جو خوف ہے نا, اس کو ختم کرنے کے لیے صاحب آپ کی ول پاور بہت آپ کو رکھتی ہے, سروائیو کر سکتے ہیں آپ بہت سارے لوگوں کا. دوسرا, آج کینسر کی وجہ بننے میں ایک اور چیز ہے, ہم نے اپنے رشتہ داریوں دوستوں کو صرف موبائل آنے کی وجہ سے اور پیسہ آنے کی وجہ سے ڈی گریڈ کرنا شروع کریں. میں کہتا ہوں یہ جب آپ کہیں بیٹھتے ہیں نا آج کے دور میں, اگر بہن بھائی اکٹھے ہو گئے نا گھر میں, یا دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں, یا آپ اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کر رہے ہیں, تو یہ بھی کینسر کا علاج ہے. آپ کا رشتہ دار غریب ہے, اس کی حالت بڑی کمزور ہے, آپ کو کینسر ہے, یقین کریں جا کے آپ ہیلپ کریں گے نا, آپ کو ایسا بوسٹر ملے گا. میں اکثر یہاں پہ ایک بات کہتا ہوں, انسان کو اتنا ایک دن میں لاکھوں روپیہ اسے مل جائے نا بچت کا, پروفٹ کا, اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی جب وہ کسی غریب کو ایسا کرانا, اگر اس کا رشتہ دار ہے, غیر رشتہ دار ہے, وہ 3 دن سے بھوکے بیٹھے ہیں, اسے پتہ چلتا ہے, وہ راشن لیتا ہے, فوراً جا کے دیتا ہے, کھانا لیتا ہے, اسے کھلاتا ہے. جب وہ راشن پکڑتی ہیں, کھانا پکڑتے ہیں, تو ایک دفعہ اوپر نگاہ کرتے ہیں
تو وہ جو ایک سسٹم ہوتا ہے جب ان کی وہ دعا ڈائریکٹ رب کی طرف وہ دعا کرتے ہیں اس کے لیے، تو وہ جو بندہ سین دیکھ رہا ہوتا ہے نا، جو اسے وہ خوشی ہوتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے انسان کو اتنی خوشی کبھی نہیں ہوتی۔ حکیم صاحب بالکل درست فرمایا آپ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ جس چیز کی کمی ہو اس کی لوگوں پر زیادتی کر دیں آپ، تو آپ کا فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آپ اخلاقی طور پہ بھی بہت سبق دے رہے ہیں، دعاؤں سے بھی علاج ہے اور دواؤں سے بھی علاج ہے، یہ سارے علاج ممکن ہیں اور دنیا میں معجزے بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو کینسر ہے پھر بھی اس سنتے ساتھ ہی آپ پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھائرائڈ کینسر اسپیشلی آج کل بہت زیادہ عام ہے، گلے کے لیے الٹیمیٹلی اس کا حل آپریشن نہیں میں بتاتا ہوں، سٹارٹنگ میں آپ دوائی لیں، ٹھیک، انشاءاللہ اللہ کے پہلی بات تو تشخیص کروائیں فوراً۔ ٹھیک، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو بیماری ہو، یقین کریں جتنے پیشنٹ آتے ہیں کینسر کے ہوں، تھائرائڈ کے ہوں، انہیں خود کو ہی نہیں پتا ہوتا، خود کو ہی نہیں پتا۔ یہی سب سے پہلے تو اپنا اللہ تعالیٰ نے ایک سہولت دی ہے آپ کو ٹیسٹوں کے T3 T4، آپ اس میں اس کا ٹیسٹ کروائیں، ٹھیک ہے؟ آپ زبانی جا کے کہتے ہیں تھائرائڈ کا ٹیسٹ کروانا ہے تو آپ کو ڈاکٹر لکھ دے گا، وہ آپ کا ہو جائے گا، تو اس کا ٹیسٹ کروائیں۔ اب ٹیسٹ کروانے سے پہلے کب یہ ٹیسٹ کروانا ضروری ہے؟ جب آپ کی آواز چینج ہونا شروع ہو، سب سے پہلے آواز چینج ہونا شروع ہوتی ہے، یا آپ کے گلٹی واضح ہلکی سی بھی ہو، آپ کو فیل ہو جاتی ہے کہ میری گلٹی بنی، یا گلا سویل ہونا شروع ہو۔ گلٹی یہ بنتی کیوں ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے، خون جو ہمارا یہ سلو ہونا شروع ہوتا ہے، پھر ہم ایسی چیزیں کھاتی ہیں جس سے وہاں پہ بلاکیج آ جاتی ہے۔ اس کی سادہ سی مثال آج سمجھا دوں آپ کو، کینسر، آپ ابھی بھی گاؤں میں جائیں نا تو گھر کے باہر ان کا بھی وہ نالیوں والا سسٹم ہے باہر نا، اب یہ گٹر پائپ لائن تو اب ہے نا، پہلے یہ سسٹم نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ پہلے کیا تھا، اب سیوریج کا نظام پہلے تو اوپن سیوریج تھا، اوپن سیوریج آج بھی جائیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ نے نالی نہیں بنائی، اب اس میں سے پانی بڑے اچھے طریقے سے گزر رہا ہے، آپ نے کیا ہوا کہ اب برتن بھی آپ دھو رہے ہیں، اس میں جو چکنائی ہے وہ بھی اس میں دھل رہا ہے سارا کچھ، تو چند دن کے بعد آپ اپنا پائپ لے لیں کچن کا، ایسے ہی اب اس میں کیا ہوتا ہے، سائڈوں پہ وہ ساری چکنائی لگ کے وہ جم کے نا اس کا رستے تنگ ہو جاتے ہیں، جب اس کے رستے تنگ ہوتے ہیں پھر ہم جب وہ سارا کچھ، اب اس میں وہ سائڈوں پہ اتنے رستے تنگ ہو جاتے ہیں، خون گاڑھا ہو جاتا ہے، خون گاڑھا ہونے کے بعد اب جو رستے تنگ ہوئے نا اس کی وجہ سے خون وہاں سے گزرنا، یعنی کہ جیسے وہ پانی وہاں سے گزرنا مشکل ہو گیا، ایک وقت آتا ہے ہمارا خون وہاں سے گزرنے کے لیے دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وہ سانس چڑھتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ وہاں پہ کوئی گزرتے پتھر پھینک دے، پھر آگے جا کے ایک اور پتھر پھینک دے، وہاں پہ پانی رک کے چلے گا، اور وہاں پہ رک کے نہیں چلے گا، جہاں پہ پتھر پھینکا نا اب اس کے ساتھ وہ چیزیں جو ساتھ چمڑتی جائیں گی، وہ پہلے چھوٹا سا پتھر تھا وہ اتنا بڑا لگے گا، یہی گلٹنگ ہے، جب انسان کے اندر پہلے ہی اس کے اندر وہ چکنائی بہت زیادہ تھی جمع ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا، کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھائی جو وہاں پہ جا کے اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ یہاں پہ پہلا کلیہ مصفی خون چیزیں جو خون کو صاف کریں، جیسے ہم نالی کو صاف کرتے ہیں نا، ایسی چیزیں جو ہماری باڈی کو صاف کریں، اس میں ساری مصفی خون آتی ہے، جس میں دھماسا بوٹی سب سے پہلے نمبر پہ، دھماسا بوٹی کا قہوہ پیئیں، شاہترہ ہے اس کا قہوہ پیا جائے، پنیر ڈوڈی کا قہوہ پیا جائے، یا ویسے بھگو کے بھی پی سکتے ہیں رات کو، اس کے کیپسول بنا کے کھا لیے جائیں، پھر اس کے بعد منڈی بوٹی آتی ہے، گلے منڈی آتی ہے، اس کا قہوہ بنا کے پیا جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، ان کا اگر کوئی ہم قہوہ بنا کے استعمال کر لیں تو بڑا بہترین رزلٹ ہے، اس سے آپ، یا کوئی اگر نہیں بنا سکتے تو کوئی اچھی کمپنی کا کوئی کڑوا سیرپ، مصفی خون، اچھا جتنے بھی مصفی خون ہوتے ہیں، اناب ہے، اناب ہے وہ بھی اس کے لیے۔ اب مصفی خون کا مطلب ہی یہ اس نے جا کے خون والی نالیوں کو صاف کرنا ہے، خون کو فلٹر کرنا ہے، تو تبھی کریلے کھانے چاہیے، ارک اشبا ہے، ارک شاہترہ ہے، ارک منڈی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سارے ارک جو ہیں اس میں بڑے مفید ہیں، آپ ارکوں کا استعمال کرتے ہیں، ہاں بالکل، معجون استعمال کر لیں۔ اچھا کڑوے دیکھیں اپنی صحت کے لیے، جب آپ کیمو سے بچنے کے لیے پانی پیتے ہیں، کیمو سے بچنے کے لیے آپ یہ استعمال کر لیں، تو بہترین چیزیں ہیں، یہ استعمال کی جائیں تو اللہ کے حکم سے۔ جیسے برگ نیم ہے، اس کو آپ پاؤڈر کر کے، اجوائن، برگ نیم، اور میں کہتا ہوں ہمارے گھر میں جو اجوائن پڑی ہوتی ہے، پودینہ پڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا مصفی خون ہے کہ اگر دونوں کا قہوہ بنا کے استعمال کیا جائے مسلسل تو آپ کو یہ مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کے لیے نسخہ بڑا سادہ سا ہے، اگر آپ کو سٹارٹنگ میں ہے تو فوری طور پہ آپ دھماسا بوٹی کا قہوہ پئیں، ساتھ دھماسا بوٹی لے کے اس کا پاؤڈر کر کے کیپسول بھر لیں، ایک کیپسول صبح ایک شام استعمال کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نا سک سمبلو، دھماسا بوٹی لے لیں، سک سمبلو لے لیں، اور اس میں گیرو لے لیں، یہ تین چیزیں، اور اس میں آمبا ہلدی لے لیں، چار چیزوں کا پاؤڈر کر کے ایک ساتھ کیپسول بھر کے استعمال کیا جائے، یہ
گلے کے کینسر کے لیے بھی بہت اچھا ہے، بریسٹ کینسر کے لیے بھی بہت اچھا نسخہ ہے. ساتھ دھماسے کا قہوہ اور انجیر کھانے میں زیادہ کھلائی جائے اور انجیر کا قہوہ بھی پلایا جائے. کوشش کی جائے جتنی ٹھنڈی چیزیں ہیں، دیکھیں کیمو کیا کرتی، حرارت پیدا کرتی. اس میں آپ نے ایسی چیزیں کھانی جو حرارت پیدا کرے. کریلے ہے، میتھی ہے، پالک ہے، جو حرارت پیدا کرے وہ چیز کھانی. اگر آپ اس میں ٹھنڈی چیزیں کھائیں گے، یہاں سے لے لیں کہ کیمو کتنی اس کے اندر حرارت ہے کہ وہ بال بھی اڑا دیتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ایسے کیمو خطرناک اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ جہاں پہ اس نے بیکٹیریا کو ڈالا نا، اس نے وہاں پہ اچھے والے جو بیکٹیریا میں چاہیے وہ بھی اڑا دینے، وہ پھر دوبارہ نئے سرے سے بنے. تو اگر آپ یہ مصفی خون چیزیں کھائیں گے تو آپ کے صرف جو بیڈ بیکٹیریا وہ صرف یہاں پہ جائیں گے، جو فاسد مادے ہیں وہ صرف جائیں گے. تو آپ یہ شربت پی لیں، اس سے بھی تو حرارت ہی پیدا کر رہے ہیں، خون کی صفائی کر رہے ہیں. تو اس سے جو ہے وہ اللہ کے حکم سے ایک نہیں کتنے پیشنٹ میرے پاس ہے جو سٹارٹنگ میں کنٹرول ہو گیا صرف دماسا بوٹی اور شرط پرہیز کرنے کی وجہ سے. بس سٹارٹ میں ہی پرہیز کر لیں، اگر تشخیص ہو گئی ہے تو علاج کریں تو آپ کے فائدے ہی فائدے ہیں. اچھا لاسٹ چیز آپ کو ایک اور بتا دوں، گھر میں جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں اس میں ہمارے گھر لہسن ہے. اچھا، اتنی اچھی چیز ہے خون کو صاف کرنے کے لیے بہترین چیز اسے مانا جاتا ہے. اس کا آپ سرسوں کا تیل لیں، ٹھیک، 1 کپ لے لیں، 1 پیالی لے لیں، ایک یہ پورا پیس کھول کے نا اس کے اندر جلا لیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی اس کو توڑ کے نا اس کے اندر جلا لیں. جب جل گیا یہ آپ کے پاس تیل تیار. اس تیل کی مالش کی جائے گلے کی، چیسٹ کی، بہترین ہے. یہ خون کی روانی کو تیز کر کے یہ بھی کینسر کو ٹھیک کرتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کا قہوہ بنا کے اگر استعمال کیا جائے 2 سے 3 توری اس کی لے لیں. اس کے ساتھ اجوائن کی 2-3 چٹکی لے لیں، اور یہ زعفران ہوتا ہے اس کے 2 سے 3 پتیاں اس کی ڈالیں. اگر یہ اتنا مہنگا نہیں ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہیں مہنگا، اگر آپ 500 کا لیں ہیں تو آپ کا مہینہ چل جاتا ہے. اس کے بعد اگر زعفران نہ ہو تو صرف اجوائن اور لہسن، پھر اس کے اندر یہ ادرک ملا لیں. ٹھیک ہے، اس کا قہوہ بنا کے پئیں، گرم پی لیں، ٹھنڈا کر کے پی لیں. اس میں گڑ یا شہد شامل کریں. آپ کی باڈی کو ڈی ٹاکس بھی کرتا ہے، آپ کی باڈی میں جو زہریلے مادے ہیں اس کو نکال دیتا ہے. اور تبھی لوگ صبح میں اٹھ کے لہسن بھی کھاتے ہیں. اور دیکھیں نا کیا کرتا ہے، وہ خون کی روانی کو تیز، کولیسٹرول کو، ٹرائیگلیسرائڈ کو کم کرتا ہے، موٹاپے کو کم کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے. تو یہی چیز ہے نا، یہاں سے کینسر کا سٹارٹ ہے تو آپ پہلے ہی اس کا حل کر سکتے ہیں. یہ 2 چیزیں تو ہر ٹائم گھر میں پڑی ہوتی ہیں. سالن میں بھی زیادہ استعمال کریں. ٹھیک ہے، جو ہائپو والے پیشنٹ ہیں یا جو کینسر والے، جو ہائپر والے وہ نہ وہ کم استعمال کریں. تو اس کا یہ بہترین علاج ہے گھر میں ہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم نا مہینے میں 2-4 دن 5 دن پی لیا کریں تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں، تو اس میں 2 چیزیں یہ لے لیں، ادرک، لہسن، پودینہ اور اجوائن. سادہ سی چیزیں، اس کا قہوہ بنا کے کوشش کیا کریں ہفتے میں 1-2 دفعہ ضرور پیا جائے. بہت زبردست نسخے حکیم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور ہوپ فلی آپ کو یہ پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل جو ہے وہ حکیم صاحب نے بتا دیا. اس میں مدد بھی ملے گی، اللہ آپ کو شفا بھی دے. اور اگر بر وقت علاج ممکن ہے تو ضرور کروائیں، اور اگر بیماری کی تشخیص ہو جاتی ہے تو علاج شروع کریں اور اپنا خیال رکھیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.